بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات بھیجنے محمد ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اور واضح کر کے نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو موضوع چل رہا ہے گفتگو کا وہ اسلام اہل بیت ہے، یعنی وہ اسلام جو اہل بیت پاک نے ہم کو بتایا۔ اسلام انسانیت کے دکھ درد کی دوا ہے۔ مذہب یا دین یہ لفظیں ہیں، جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اور اس کے واسطے دوا چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی روح بیمار ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی دوا چاہیے ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری کے واسطے ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، علاج کرنے والے ہیں، دوائیں ہیں جو جسم کو ٹھیک کرتی ہیں، اور اگر دوا نہ استعمال کی جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے، جان کے لیے خطرہ ہے۔ ویسے ہی روح جو ہے انسان کی وہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ ظلم، فساد، حسد، بغض، کینہ، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ تمام چیزیں روح کی بیماریاں ہیں۔ جب روح میں یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو انسانیت بیمار ہوتی ہے۔ جب انسانیت بیمار ہوتی ہے تو اگر علاج نہ کیا جائے تو انسانیت مر جائے گی، اور عزیزان گرامی انسانیت مر جائے گی تو درندگی رہ جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ آدمی بھیڑیا بن جائے گا، آدمی شیر بن جائے گا، آدمی جانور بن جائے گا، آدمی نہیں رہے گا۔ آدمی رہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ روحانی دوا استعمال ہوتی رہے۔ عرب میں بیماری تھی ظلم، فساد، قتل، خونریزی، غرور، خاندان پر فخر، رنگ پر فخر، نسل پر فخر، دولت پر فخر، طاقت پر فخر۔ کمزوروں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، غریبوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ ان تمام بیماریوں کے علاج کے واسطے اسلام آیا ہے۔ اسلام نہ کسی کی مخالفت میں آیا، نہ کسی کی دشمنی میں آیا، نہ کسی کے خلاف آیا۔ اسلام کا آنا جو ہے وہ نہ ہندوازم کے خلاف ہے، نہ کرسچینٹی کے خلاف ہے، نہ جوڈازم کے خلاف ہے، نہ پارسیزم کے خلاف ہے۔ اسلام کا آنا کسی کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک دوا ایجاد ہوتی ہے تو وہ بیمار کے لیے ہے، کسی کی دشمنی میں نہیں ہے۔
یہ تصورات جو پیدا ہوئے، یہ مسلمان ہم فلاں، یہ فلاں وہ فلاں، یہ سیاست نے پیدا کیے، مذہب نے نہیں پیدا کیے، یہ سیاست کی دین ہے۔ مذہب اس لیے آیا ہے عزیزان گرامی کہ بیمار انسانیت کا علاج کرے۔ انسانیت بیمار تھی، مکے کی سنگلاخ زمین پر دم توڑ رہی تھی۔ جس اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، اسی اللہ نے انسانوں پر کرم کیا کہ ایک ایسا طبیب بھیجا، ایک ایسا ڈاکٹر بھیجا جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، اپنے پاکیزہ طور طریقوں سے بیمار انسانیت کا علاج کرے۔ اس نے دنیا میں آنے کے بعد علاج شروع کیا۔ دوا دینے سے پہلے مریض کو تربیت دی تاکہ دوا کا عادی بنایا جائے۔ بعد میں پہلے اس نے اپنے اخلاق کا پانی پلانا شروع کیا، اور یہ مریض جو عرب کے ڈیزرٹ میں جہالت کی پیاس میں تپ رہا تھا، اخلاق محمدی کا پانی پی کے انسانیت و شرافت کی طرف مائل ہونے لگا، جس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی اس طبیب نے اپنے دوا کا اعلان نہیں کیا تھا، یعنی اعلان اسلام نہیں کیا تھا، لیکن وہ جدھر سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے یہ سچا جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے، یہ قریش کا تارا جا رہا ہے، یہ سب سے نیک انسان ہے، یہ سب سے شریف انسان ہے۔ اس کے کردار و اخلاق نے انسانوں کو اچھائی برائی میں تمیز کرنا سکھا دیا۔ اور اب اس کے بعد اس نے ان ذروں کو جو صحرا کے ریت کی طرح بکھرے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ کے پانی میں گوندھ کے چٹان بنا دی، اور وہ عرب کے قبیلے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نماز جماعت میں ایک دوسرے کے پہلو آ گئے۔ وہ لوگ جو ذرا سی بات پر 40 برس تلوار چلاتے تھے، ایک دوسرے کی جان کے محافظ ہو گئے۔ وہ لوگ جو عورتوں کو ذلیل سمجھتے تھے، ان کی نظر میں عورتوں کا ایک مرتبہ اور وقار ہو گیا۔ وہ لوگ جو غلاموں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، غلاموں کو برابر کا درجہ دینے لگے۔ کالا گورا، آقا غلام، چھوٹا بڑا، یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب معیار بدل گیا تھا، انداز بدل گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گھر میں اگر کنیز ہے تو اس کو اپنی کنیزی پر ناز ہے، اپنی کنیزی پر ناز ہے، اس لیے کہ دنیا میں رسول کی بیٹی نے اپنے گھر میں کنیز رکھ کے اسلام میں کنیزی کا معیار بتایا ہے کہ ایک دن کنیز کھانا پکائے گی تو رسول کی بیٹی کھائے گی، ایک دن رسول کی بیٹی پکائے گی تو کنیز کھائے گی۔ اگر ایسی غلامی ہو تو آزادیاں نثار، اور غلام ہے تو علی کا غلام ہے۔ علی کرتا خریدنے نکلے ہیں کوفہ کے بازار میں۔ علی کا کرتا بہت پرانا ہو گیا ہے، بہت پیبند لگے ہوئے ہیں اس میں، اب یہ کرتا پہننے کے لائق نہیں رہا ہے۔ 2-4 آدمی ساتھ ہیں، مولا علی جا رہے ہیں،
دو چار آدمی پیچھے پیچھے ساتھ ایک دکان پہ گئے, چلے آئے, دوسری دکان میں گئے, پھر چلے آئے, تیسری دکان میں گئے, نہیں خریدا کرتا, پھر نکل آئے وہاں سے. کسی چاہنے والے ہیں ہاتھ جوڑ کر کی, یا مولا ایک کرتا خریدنا ہے, آپ کئی دکانوں پر گئے ہو آئے, کسی دکان سے خرید لیجیے, ہر جگہ کرتے مل رہے ہیں. کہا مجھے خاص دکان کی تلاش ہے, مجھے خاص دکان کی تلاش ہے. کہا آپ کو کیسی دکان کی تلاش ہے, کیا ہم ڈھونڈنے ہیں کچھ کریں؟ کہا نہیں تمہارا کام نہیں, مجھے تلاش ہے. کہا یہ حضرت کیسی دکان کی تلاش ہے؟ کہا جس کا دکاندار مجھے پہچانتا نہ ہو. کہا کیوں یا علی, اس سے کیا مقصد ہے آپ کا؟ کہا ایسا نہ ہو کہ مجھ کو امیر المومنین سمجھ کے دام میں بیجا رعایت کرے. میں چاہتا ہوں یہ نہ ہو, جو مجھے پہچانتا نہ ہو وہ کھل کے بارگیننگ کرے مجھ سے, اور اس کے بعد خریدے. خیر صاحب ایک دکاندار ایسا مل گیا جس کے لہجے کی کرختگی نے بتایا کہ وہ پہچانتا نہیں ہے, کاروباری باتیں کر رہا ہے. اس سے چکا کے 2 کرتے لیے, ایک عمدہ قسم کا کرتا تھا, مہنگا تھا, اچھا تھا, ایک معمولی کپڑے کا اور ذرا ویسا کرتا تھا, کم قیمت. کہا 2 کیوں؟ کہا ایک اپنے لیے ایک اپنے غلام کے لیے لے رہے ہیں. لے لیے, پیسے دے دیے اسے. لیکن نکلے بازار دکان سے باہر, جو معمولی قسم کا کرتا تھا, موٹے کپڑے کا, کم قیمت, وہ کہا یہ ہم پہنیں گے, یہ کہہ کہ اپنے کندھے پر ڈال لیا. اور جو قیمتی عمدہ مہنگا کرتا تھا وہ غلام کو دے دیا. یہ اتنا عجیب واقعہ ہوا کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے, یہ دنیا میں کہاں سے ہوا. یہ انسانی آنکھ نے پہلی دفعہ شاید یہ منظر دیکھا, تو لوگ اپنی حیرت چھپا نہیں پائے. کنٹرول کرنا بھی تو بعض وقت مشکل ہوتا ہے نا اپنے کو, تو لوگ کنٹرول نہیں کر پائے اپنے کو. کہ یالی یہ کیا کر رہے ہیں, آگے کیا کر رہے ہیں, یہ والا کرتا اس کو کیوں دے دیا. دیکھیے اگر ہمارا ایسا کوئی ہوتا بھی, ارے علی علی ہیں, کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ علی کیا ہے. اگر ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو بہت بڑھ چڑھ کے بھی کہتا, تو کہتا بھائی ہم غلاموں کو خراب کپڑے پہنانے کے عادی نہیں ہیں, ہم عمدہ کپڑے پہناتے ہیں اپنے غلاموں کو. یہ کہہ کے عمدہ کرتا تو دے دیتا غلام کو, مگر جب تک پہنے رہتا اس کو احساس رہتا میں غلام ہوں اس لیے عمدہ ملا ہے. کرتے کو غلامی کا دھبا لگا کے دے دیا, کرتے پر غلامی کا دھبا لگا کے دے دیا کہ جب تک کرتا پہنے رہو اس احساس میں رہو کہ تم غلام ہو. علی نے یہ کام نہیں کیا, مسکرانے لگے, کہنے لگے وہ جوان ہے, اس کے پہننے کے دن ہے, میں قربان جائیں یا علی آپ کے. کس قدر خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا جوان ہے اس کے پہننے کے دن سے ہیں, وہ عمدہ کرتا پہنے,
ہے باہر آواز ہے آپ لوگوں تک؟ ٹھیک. تو عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام میں غلامی کا معیار. لوگ اسلام کو سمجھے نہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کی یہاں غلامی دیکھیے، بادشاہوں کی یہاں غلامی دیکھیے. مسلم بادشاہوں کی یہاں غلامی دیکھ کے آپ کو اسلام میں غلامی کا معیار سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ اہل بیت کے گھر میں غلامی دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا. اور یہ بات صرف علی تک نہیں ہے، امام رضا کی ولی عہدی کا دن ہے. مامون رشید نے جو بادشاہ تھا امام کے آنر میں دعوت کی ہے رات کو. حضرت کے آنر میں رات کی دعوت ہے. شاہی محل کا حال، بڑے بڑے لوگ، ایک سے ایک مالدار، جن کے دست و بازو پر حکومت چلتی ہے. ظاہر ہے جو بادشاہ کے ڈنر میں انوائٹ ہوں وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فٹ پاتھ کے لوگ تھوڑی ہوں گے. بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے لارڈس، بڑے بڑے فوج کے افسر، بڑے بڑے ایگزیکٹو افسر، ایسے ہی لوگ جاتے ہیں. صاحب انوائٹ ہے سب. امام کی آنر میں دعوت، یہاں سے وہاں تک لمبا دسترخوان بچھا، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے چنے. صدر محفل میں امام تشریف رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہی کی آنر میں دعوت. آپ کے پہلو میں بادشاہ بیٹھا ہے، کھانا چن دیا گیا ہے. اور چونکہ شاہی دعوت ہے لہذا ملازمین کی سروس کرنے والوں کی کمی تو ہے نہیں یہاں. کہ جیسے ہمارے یہاں ایک آدھ اٹینڈنس ہے کہ بیچارہ وہی پانی لینے دوڑ رہا ہے، وہی پلیٹ لا رہا ہے، وہی سالن نکال کے لا رہا ہے. یہ تو وہاں ہے نہیں. شاہی دعوت ہے، ہر آدمی کے پیچھے غلام کھڑا ہے ہاتھ باندھے ہوئے سروس کے لیے. اگر دسترخوان پر 100 آدمی ہیں تو ہر آدمی کے پیچھے غلام ہاتھ باندھے کھڑا ہے سروس کے لیے. اور کھانا رکھا ہے اور حضرت بیٹھے ہیں اور ہر ایک کی نگاہ حضرت کے دست مبارک پر ہے کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھے تو ہمارا بھی ہاتھ بڑھے. کچھ ذرا دستور سے زیادہ 2-1 منٹ کی تاخیر ہوئی، دستور سے زیادہ 2-1 منٹ کی تاخیر ہوئی تو مامون نے بڑے احترام سے کہا یا ابن رسول اللہ، سب آپ ہی کے منتظر ہیں، آپ کھانا نوش کریں تو یہ لوگ بھی کھائیں. بس جیسے ہی اس نے کہا، یہی کہلوانا چاہتے تھے اسی لیے دیر لگا رہے تھے. جیسے ہی اس نے کہا کہ سب آپ کے منتظر ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں نوش کریں تو لوگ نوش کریں. ایک دفعہ سر مبارک اٹھایا اور یوں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، کہا یہ لوگ کہا جی سرکار یہ غلام ہے. دیکھا ہم نے، یہ شہنشاہیت ہے، یہ شہنشاہیت ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، غلام سروس کے لیے ہاتھ باندھے کھڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو آنکھوں سے فرق دکھا دوں تاکہ ان کو یہ نہ رہے، ذہن میں الجھن نہ رہے. سمجھے آپ؟ یہ شہنشاہیت ہے. غلام ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، چنا ہوا دسترخوان، اعلیٰ درجے کی غذائیں، بڑے لوگ کھائیں گے. غلام سروس کے لیے ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں اس کو بعد میں جو بچے کھچے گا یہ کھائے گا. غلام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے شہنشاہیت. اب آئیے دیکھیے اسلام. یہ تو آپ نے شہنشاہیت کا جلوہ دیکھا نا، اب اسلام کا جلوہ دیکھیے. فرمایا یہ لوگ، یہ غلام ہے. کیا مسلمان نہیں؟ کہا نہیں سب مسلمان. کہا آؤ بھائی آؤ کہ بیٹھو، ہمارے جد کی یہ تعلیم نہیں ہے، آؤ آؤ بھائی آؤ.
بیٹھو 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 بیٹھو، ہر ایک کے پہلو میں غلام بٹھایا. یہ ہے اسلام. اور بات ایسی کہہ دی کہ کوئی بگڑ کے اگر دسترخوان سے اٹھے تو خالی دسترخوان سے نہ اٹھے، اسلام سے اٹھے. ہاں، خالی یہ نہیں کہ ہم دسترخوان سے اٹھ گئے. کہا ہمارے جد کی تعلیم یہ نہیں ہے. دیکھا آپ نے، یہ سیرت رسول ہے. وہ شہنشاہیت تھی، یہ سیرت رسول ہے. آپ سمجھے اسلامی اہل بیت کیا ہے اور ملوکیت کا اسلام کیا ہے. اب تو جناب ہر ایک نواب کے پہلو میں اور ہر ایک لارڈ کے پہلو میں اور ہر ایک افسر کے پہلو میں جے کا غلام بیٹھا تو بھیا آپ کھایا ہوگا انہوں نے. اب یہ جو بڑے لوگ بیٹھے تھے، خدا جانے انہوں نے کھانا کھایا کہ کھانے نے ان کو کھایا. کیا انجام ہوا. لیکن یہ میں نے اس لیے مثال آپ کے سامنے، واقعہ مثال کیا واقعہ ہے، یہ تو واقعہ سنا دیا تاریخی، تاکہ آپ کو ایک ہی منظر میں دونوں نظر آ جائے، بادشاہت بھی اور نبوت بھی. تو عزیزان گرامی، رسول ایک دوا لائے. بات ہمارے ریفرنس یہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. جس دوا کا نام اسلام تھا، نہ اس میں ظلم ہے، نہ اس میں فساد ہے، نہ اس میں مار پیٹ ہے، نہ اس میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی کو ستانا ہے. عزیزان گرامی، یہ سیاست کے کرشمے ہوتے ہیں کہ جس نیوز کو چاہا ہائی لائٹ کیا جس طرح چاہا، اور جس کا چاہا بلیک آؤٹ کیا. مسلمان تو دوسرے کو جینے نہیں دے سکتا، مسلمان تو دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا، مسلمان تو کو ایگزسٹنس کا قائل نہیں ہے. یہ آوازیں آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ دنیا میں اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، دنیا سے باخبر ہیں کہ بے خبر ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو بھلا دینے کی بات ہے. آپ مست ہو رہے ہیں شہنشاہوں کے قصوں میں، آپ کو بادشاہ اچھے لگ رہے ہیں، اسلام پر الزام لگ رہے ہیں، دھبے لگ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھیے. اسلام بابر و ہمایوں نہیں سمجھائیں گے، اسلام محمود غزنوی نہیں سمجھائیں گے، اسلام آٹومن ٹیکس نہیں سمجھائیں گے. اسلام قرآن سمجھائے گا. ایتھنٹک بات کسی بادشاہ کی نہیں ہے، ایتھنٹک بات قرآن کی ہے. قرآن پڑھیے. آج بھی قرآن رکھا ہے مسجد میں، پڑھ لیجئے. وہ پڑھتے ہیں لوگ، مگر پڑھتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، اہل بیت کی عداوت نے آنکھوں پر ایسے پردے ڈالے ہیں کہ غور نہیں کرتے ہیں. پڑھیے. اور میں ایسا سورہ پڑھتا ہوں جو 90% مجمع کو یاد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں. اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں. یہ تو کہتے ہیں نا بھائی اپنے سوا دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے. قل یا ایھا الکافرون. اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں. لا اعبد ما تعبدون. ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو. جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کرتے. تم پتھروں کو پوچھتے ہو، تم درختوں کو پوچھتے ہو، تم دریاؤں کو پوچھتے ہو، تم چاند سورج ستاروں کو پوچھتے ہو، ہم نہیں کرتے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو.
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی ہم کر رہے ہیں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم کر رہے ہو۔ دیکھیں یہ تو پرابلم ڈسکس ہوئی بڑے میٹھے لہجے میں، نہ غصہ ہے، نہ گرمی ہے، نہ تلخ کلامی ہے، ایک مسئلہ ہے جس ڈسکس ہو رہا ہے۔ بھائی جس کو تم مانتے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، جس کو ہم مانتے ہیں اس کو تم نہیں مانتے، جس کو تم مان رہے ہو ہم نہیں مان سکتے بھیا اسے، اور ہم جس کو مان رہے ہیں تم اس کو نہیں مان سکتے۔ یہ تو پرابلم ہے، اب سالو کیسے ہو، سالو کیسے ہو مسئلہ، یہ تو پرابلم ڈسکس ہو۔ سنیے، ارے یہاں رکھا ہے قرآن، دیکھ لیجئے ابھی آخری جملہ سنیے، آخری آیت جو ہے اس کی، اور دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہو۔ اے میاں اب آپ مجھے للہ بتا دیجئے کو ایگزسٹنس کے اس کے علاوہ کیا معنی ہیں، مجھے سمجھا دیجیے۔ میں آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، یہیں رہتا ہوں، کہیں باہر نہیں جاتا۔ کو ایگزسٹنس کے معنی، بقائے باہم کے معنی اور کیا ہوتے ہیں؟ بھائی تم اپنی جگہ خوش رہو، ہم اپنی جگہ خوش رہیں، جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے تم کرو، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم کریں، جو تم کر رہے ہو وہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہم کر رہے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے، تم اپنی جگہ خوش رہو، ہم اپنی جگہ خوش رہیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے قرآن۔ لیکن قرآن کو پس پش ڈال کے جب ملوکیت و سلطنت کی بات آئے گی تو پھر اسلام وتھ سورڈ کا نظریہ آئے گا۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ آئے گا۔ تو تلوار کے زور سے پھیلایا بادشاہوں نے، اخلاق کے زور سے پھیلایا محمد و آل محمد۔ سمجھے آپ؟ یہ اسلام ہے، یہ کسی کی دشمنی میں نہیں ہے، یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کا آنا ہندوازم کی ضد میں نہیں ہے، کرسچینٹی کی ضد میں نہیں ہے، جوڈیزم کی ضد میں نہیں ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے آپ۔ یہ سیاسی شعبدے بازیاں ہیں جو یہ اس کی ضد و وہ اس کی ضد و وہ اس کی ضد۔ غریبوں کو حق ملے، محتاجوں کو روٹی ملے، بے گھروں کو گھر ملے، عورتوں کو عزت ملے، کمزوروں کو کوئی ستائے نہیں، ویکر سیکشن کو کوئی پریشان نہ کرے۔ آپ مجھے بتائیے کون مذہب کہے گا کہ نہیں یہ سب کرو؟ اگر کوئی اس کا کہنے والا کھڑا ہو جائے ہمت کر کے کہ نہیں، کمزوروں کو پیٹو، غریبوں کو جوتے لگاؤ، عورتوں کو قید کر کے رکھو، خوب ان پر جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، غلاموں کو جانوروں سے بدتر سمجھو، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں اسلام ضد میں آیا، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں اسلام ضد میں آیا۔ کتاب اچھے خاصے وہ کہتے ہیں کہ غلاموں کی پٹائی کرو، یہ کہتے ہیں نہ کرو۔ تو اور اگر ایسا نہیں ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، تو بھیا کسی کی ضد میں نہیں آیا، کسی کی مخالفت میں نہیں آیا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے، پھر مخالفت ہوئی کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے تھوڑا سا دماغ اپلائی کیجئے، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ وہ لوگ جو ظلم، ناانصافی، حرام خوری، زیادتی کے عادی ہیں، ان کو یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں،
ارے صاحب یہ عورتوں کو بے قابو کیے دے رہے ہیں، ارے صاحب یہ غلاموں کو کنٹرول سے باہر نکال دیں گے، ارے صاحب یہ غریبوں کو سر پر چڑھا لیں گے. سمجھے آپ کیا چیز ہے؟ مزاج دولت یہ ہے کہ ہم کو سلام کر کے آگے بڑھو. مزاج ریاست یہ ہے جو ہم کہیں وہ ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ یعنی ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، پٹائی کرو اس کی. یہ ہے مزاج دولت. ان کو برا لگا. جب برا لگا تو پہلے تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ سیلاب رک جائے. جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ سیلاب میں ہم خود بہہ جائیں گے، رکے گا نہیں، تو ان کا اچھا مخالفت کر کے نہ روکو، اب اس میں شامل ہو کے روکو. تو کلمے پڑھ پڑھ کے لوگ اسلام میں شامل ہو گئے، اور جب کلمے پڑھ پڑھ کے اسلام میں شامل ہو گئے تو اسلام میں شامل ہو کے اندرونی دشمن بن کے مار کرنا شروع کر دی. سمجھا؟ میں نے اپنے بچپن میں ایک کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی، کہانی ہے وہ لیکن بہت سبق آموز کہانی ہے، کہ جنگل میں یہ اطلاع آئی کہ انسان نے لوہا معلوم کر لیا ہے اور لوہے کی کلہاڑی بنا کے جنگل کاٹے گا. تو جنگل ہنستا رہا اور کہا چھوڑو سب بیکار کی باتیں ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے جنگل کاٹنا لوہے کی کلہاڑی سے. ان کا اب کلہاڑی بن کے تیار ہو گئی ہے. جنگل ہنستا رہا. کہا کلہاڑی بدھار رکھ لی گئی ہے. جنگل ہنستا رہا. پھر اطلاع آئی کہ لکڑی کا ایک بیٹ ڈال دیا گیا ہے کلہاڑی کے اندر. تو جنگل میں رونا پیٹنا مچ گیا. ان کا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اب جنگل کٹ جائے گا. کہا کیوں کٹ جائے گا؟ کہا ہمارا آدمی ان میں شامل ہو گیا. اب سمجھے آپ اسلام کی کہانی. میں چاہتا ہوں چھوٹی چھوٹی مثالیں بچپن میں جو بچوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ بچے سمجھ لیں کیا معاملہ ہے. اللہ کا رسول انسانیت کے دکھ درد کی دوا لے کے آیا. اس کا نام اللہ نے خالق نے دین اسلام رکھا. جو کسی چیز کو بناتا ہے وہ نام بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دین بھیجا، اس کا نام دین اسلام رکھا. یہ اسلام اس لیے تھا کہ بیمار انسانیت کی اور دکھ درد کی دوا ہو. اب جب تک لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مقابلہ ہو، اس کے لیے اسلام کی پوری تاریخ سامنے ہے. مکے میں اس آفتاب کی پہلی کرن پھوٹی اور مکہ معظمہ میں اس چشمے کا پہلا سوتا
ابلا۔ سرکار دو عالم نے اعلان مذہب کیا اور آواز دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ ایک ہے اور نجات پا جاؤ۔ اور مکے میں لا الہ الا اللہ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ مخالفت بہتوں نے کی، کچھ لوگ رسول کی حمایت میں بھی تھے۔ حمایت میں نمایاں کردار رسول کے خاندان والوں کا تھا، مخالفت میں نمایاں کردار بنی امیہ کا تھا۔ اسلام کی تاریخ نٹشل میں یہ ہے، سمری یہ ہے مختصر اس کی، کہ جب اسلام آیا تو اللہ کے پیغام کی مخالفت کرنے والوں میں بنی امیہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ بنی امیہ کے علاوہ بھی تھے، مگر بنی امیہ بہت ہی لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے۔ اور حمایت میں بنی ہاشم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور لوگ بھی تھے، مگر بنی ہاشم لیڈنگ رول حمایت میں پلے کر رہے تھے۔ 12 برس تک مکے میں مخالفت ہوتی رہی، اور اسی 12 برس میں لوگ مسلمان بھی بنتے رہے، اسلام پھیلتا بھی رہا، لوگ دین حق قبول بھی کرتے رہے، لیکن مخالفت کا سیلاب زیادہ رہا، حمایت کرنے والوں کی تعداد کم رہی۔ 12 برس مکے میں گزارنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو حکم ہجرت دیا، اور سرکار رسالت مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے۔ مدینے آنے کے بعد مخالفتیں وہاں بھی ہوئیں، اور مکے والے لشکر لے کے بار بار آئے۔ پہلی لڑائی بدر کی لڑائی لڑی گئی، جس میں مکے والے رسول کو قتل کرنے آئے، مگر زیادہ تر خود ہی نقصان اٹھا کے گئے اور لڑائی میں ہار کے گئے، رسول کو قتل نہ کر سکے۔ پھر بدر کا بدلہ لینے احد میں آئے، لیکن وہاں بھی ان کو کوئی کامیابی نہ ملی، اور وہ شکست کھا کے واپس گئے۔ احد کا انتقام لینے خندق میں آئے، لیکن خندق میں بھی اپنی جانیں گنوا کے واپس گئے، اور اسلام کو اللہ نے کچھ اور تقویت دی۔ پھر وہ خود تو نہیں آئے، خیبر کے یہودیوں کو انہوں نے اونچا کیا، اور وہ لڑنے پر تیار ہوئے، اور خیبر کی لڑائی ہوئی، اور اس کے اندر بھی دشمنان اسلام کو شکست ہوئی، اور اسلام کامیاب ہوا۔ آہستہ آہستہ مکے والوں کی طاقت گھٹتی گئی، مدینے والوں کی طاقت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ قریب 20 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس 20 سال کے عرصے میں اسلام قریب عرب کے پورے پینسولا میں بہت نمایاں طریقے سے جزیرہ نما میں پھیل گیا۔ اب وہ وقت آیا کہ رسول عمرہ کرنے کے واسطے مکے تشریف لائے، جس کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ یہ واقعہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، اور آپ میں سے بہتوں کا سنا ہوا ہے، مگر چونکہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس لیے میں اس کو اپنی مجلسوں میں بار بار پڑھتا ہوں۔ جس رات کے سویرے حضور کا لشکر مکے میں داخل ہونے والا تھا، آپ کا لشکر مکے کے باہر فروکش تھا، تو پہاڑ پر 2 آدمی چڑھے لشکر رسول دیکھنے۔ ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا، ایک بنی امیہ میں تھا، ایک بنی عباس میں تھا۔ جو مسلمان تھے ان کا نام عباس تھا، یہ بنی ہاشم میں تھے اور رشتے میں رسول کے چچا تھے۔ اور جو کافر تھا اس کا نام ابو سفیان تھا، یہ بنی امیہ میں سے تھا، اور زندگی بھر رسول سے 20 سال تک لڑتا رہا۔
جب دونوں اوپر چڑھے اور یہ منظر دیکھا، اس لیے کہ ایک شہر کے ہونے کی وجہ سے دونوں میں تعلقات تھے، تو ابو سفیان اپنی حیرت چھپا نہیں پایا اور اس نے عباس سے مخاطب ہو کے کہا کہ اوفو، تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ پہلو میں کھڑا تھا ابو سفیان عباس کے، عباس نے اس کو کوہنی ماری، کہا بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا، میں اس کے پہلے اس کو پڑھ چکا، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے۔ کہا بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ ابھی تک خیریت ہے۔ دو نظریے ہیں، حکومت کہنے والا کافر ہے، رسالت کہنے والا مسلمان ہے۔ جو حکومت کہہ رہا ہے وہ مذہباً کافر ہے، اور جو رسالت کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ ابھی سب خیریت ہے، عقیدے الگ ہیں، مذہب الگ ہے، نظریے الگ ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ سویرے حالات ایسے ہوئے کہ یہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب اسلام میں دو نظریے آ گئے، ایک وہ مسلمان جو حکومت سمجھتے ہیں، ایک وہ مسلمان جو رسالت سمجھتے ہیں۔ اب اسلام کی تاریخ میں جو بربادیاں ہوئی ہیں وہ انہی دو نظریات کا ٹکراؤ ہے، وہ انہی دو نظریات کا ٹکراؤ ہے، اور انہی کا فائنل ٹکراؤ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں ہوا۔ انہی کا فائنل ٹکراؤ کربلا کے میدان میں ہوا۔ ایک طرف رسالت سمجھنے والے تھے جو حسین کے ساتھ تھے، دوسری طرف حکومت سمجھنے والے تھے جو یزید کے ساتھ۔ یہ ہے کربلا کا میدان، اور یہ ہے ٹکراؤ۔ عزیزان گرامی، اسلام دوا ہے، اسلام دوا ہے، سمجھ لیجیے۔ جن کا کاروبار نقصان پہنچانا ہے وہ کبھی دوا پسند نہیں کریں گے۔ وہ ڈاکٹر نے ایسا ٹانک بنایا کہ ان کا صاحب ٹی بی والا پیے تو ٹھیک ہو جائے، کینسر والا پیے تو اچھا ہو جائے، ایڈز والا پیے تو اچھا ہو جائے، جو مرض ہو آپ یہ ٹانک پیجئے اچھے ہو جائیے گا، جو مرض ہو یہ ٹانک پیجئے اچھے ہو جائیے۔ پہلے تو لوگوں نے مخالفت کی، ارے رہنے دیجئے، کون اچھا ہوتا ہے؟ ان کا واہ، ہم نے خود پیا ٹھیک ہو گئے۔ بالکل لاسٹ اسٹیج تھی ٹی بی کی، اچھے خاصے وہ دوڑ رہے ہیں آج کل۔ کینسر تھا، ڈاکٹروں نے علاج کا جواب دے دیا تھا، مگر انہوں نے ٹانک پیا ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، اب جناب ٹانک چلنے لگا، ٹانک تو چلنے لگا تو لوگوں کی دکانیں بڑھنے لگیں۔ جو دواؤں کا دھندا کرتے تھے سب گڑبڑ تھا معاملہ، نقلی دوائیں بیچتے تھے، ان کے کاروبار ٹھنڈے ہونے لگے۔ ان کا یہ تو ہم کو فاقے کروا دیں گے، یہ تو ہم کو فاقے کروا دیں گے۔ کیا ٹانک کی مخالفت کرو؟ کیا بہت کر کے دیکھ لی، لوگ ہمارے ہی مخالف ہوئے جا رہے ہیں۔ زیادہ مخالفت کریں گے مار کھائیں گے۔ کہا اچھا تو ایک کام کرو، شیشی ایسے ہی رہے، لیول ایسے ہی رہے، مزہ ایسے ہی رہے، اندر سلو پوائزن ملا دو، دو چار بوتلیں پی کے جب مرے گا آدمی تو خود ہی چھوڑ دے گا۔ اے لیجیے نقلی مال بن کے تیار ہو گیا۔ جس نے سنا برا تو لگا اسے، لیکن کوئی کورٹ میں نہیں جائے گا، کوئی میدان میں نہیں آئے گا اس کا مقابلہ کرنے۔ جس کمپنی نے ٹانک بنایا ہے میدان میں وہی آئے گا مقابلہ کرنے کے لیے۔
جب اسلام کے نام پر ملوکیت کا ٹانک بازار میں بکنے لگا تو سارے مسلمانوں کو برا تو لگا، مگر جس کے نانا نے بنایا تھا وہی داڑھی بھی وہی، تسبیح بھی وہی، گھٹا بھی وہی، حمامہ بھی وہی، سب چیزیں وہی ہیں، لیکن مال اندر سے بدلا ہوا ہے، مال اندر سے بدلا ہوا ہے۔ حسین نے کہا آؤ کربلا کی لیب میں، معلوم ہو جائے گا زہر کس میں ہے، امرت کس میں۔ ملوکیت کا زہر پلا رہے ہو اسلام کے نام، سلطنت کا زہر پلا رہے ہو امت مسلمہ کو اسلام کے نام پر۔ اور عزیزان گرامی، یہ مظلومی کی داستان ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے، یہ مظلومی کی داستان ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے۔ شہادت مدینے میں نہیں ہوگی، حق و باطل کا فرق نہیں سمجھ میں آئے گا، مکے میں نہیں ہوگی، حق و باطل کا فرق نہیں سمجھ میں آئے گا، مکے اور کربلا کے بیچ میں نہیں ہوگی، حق و باطل کا فرق نہیں سمجھ میں آئے گا، کربلا میں بھی جاتے ہی نہیں ہو جائے گی، بات واضح نہیں ہوگی۔ شہادت کے لیے انتظار کرنا پڑے گا عاشور محرم کا، اور اس کے بعد یہ کٹا ہوا سر جائے گا شام تک، جہاں ظالم بادشاہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ سر کٹ گیا، اب کوئی ڈاؤٹ نہیں، اب خبر نہیں ہے، اب آنکھوں دیکھا ہے معاملہ، اب اطلاع نہیں ہے کہ حسین شہید ہو گئے، نہیں، کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہے۔ اب اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی، لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ اب اس نے اپنی حقیقت ظاہر کی کہ یہ ہے ملوکیت کا اصلی چہرہ۔ لیتا اشیاخی و بدر شہدو جزال خزرج من وقت اصل، کاش میرے بدر والے ہوتے، یعنی بتوں کے نام پر مرنے والے ہوتے، اور وہ اللہ کے نام پر شہید ہونے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے۔ یہ دربار مسلمانوں کا ہے، یہ بادشاہ مسلمانوں کا ہے، اس کو لوگ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اس کو لوگ خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، یہ پرافٹ کی جانشینی کا دعوے دار ہے، وہی کا مذاق اڑا رہا ہے، بدر کے مارے ہوئے کشتوں کو جو کافر تھے یاد کر رہا ہے۔ یہ اسلام کدھر لے جائے گا؟ یہ مذہب کا کیا انجام کرے گا؟ یہ دین کا کہاں گلا گھوٹے گا؟ لاکھوں سلام حسین پر، کروڑوں درود آل رسول پر۔ دیکھیے ملوکیت کا اسلام کیا ہے اور اہل بیت کا اسلام کیا ہے۔ میں آپ کو منظر دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ میرے موضوع کا حق ادا ہوتا رہے۔ ملوکیت کا اسلام یہ ہے
وہ کہتا ہے ہاشمیوں نے کھیل کھیلا تھا سیاست کا، نہ خبر آئی تھی نہ وحی آئی تھی، سب ڈھکوسلا ہے، ڈھونگ ہے، سب پولیٹیکل موومنٹ تھا یہ کہ جبرائیل آتے ہیں اور قرآن آیا ہے اور اللہ ہے اور رسول ہے. یہ کیا، کچھ بھی نہیں. پاور حاصل کرنا چاہتے تھے، پاور کیپچر کیا انہوں نے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملوکیت والا اسلام. اب آئیے وہی پر کٹے ہوئے سر کے ساتھ نبوت والا اسلام ہے اور ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا اسلام بھی ہے. لیکن وہ پھر کسی وقت بولے گا جس کو ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا گیا ہے، بولے گا وہ بھی، تقریر اس کی بھی ہوگی، مگر ابھی نہیں. یہ موقع دوسرا ہے. اس وقت نبوت والا اسلام کٹے سر سے بولے گا، اس لیے کہ وحی سے انکار ہو رہا ہے. بات سمجھیے، وحی سے انکار ہو رہا ہے تو وحی کے ثبوت میں ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے. حسین نے کٹے سر سے قرآن کی آیت پڑھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. فرزند رسول بعد شہادت قرآن کی آیت پڑھ کے ظالم کے منہ پر تماچا مارا کہ وحی کا انکار کرنے والے شہادت کے بعد ہم قرآن پڑھ کے نزول قرآن پر ایک اور دلیل قائم کر رہے ہیں. اب سمجھے آپ کیا چیز ہے اسلام؟ فرق دیکھتے چلیے. اسلامی اہل بیت کیا ہے؟ سیدانیاں رسی میں بندھی کھڑی ہیں، سکینہ کے ننھے گلے میں رسی ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقع خاردار ہے. حسین کا سر تشت طلا میں رکھا ہے. تبلیغ اسلام ہو رہی. ہاں عزیزان گرامی، آوازیں بلند ہیں آپ کی. محرم گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں. آج ایام اضحیٰ کی تیسری رات آ گئی. حسین کے خیمے کربلا کی زمین پر لگ گئے. عباس خیموں کے تلایہ پھر رہے ہیں. بچے ماں کی گودیوں میں جنگل میں ہیں. کربلا آباد ہو گئی، مدینہ ویران ہو گیا. روایت میں ہے کہ حسین تشریف فرما تھے، اصحاب بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آنے والا آیا. اب جو قریب آیا تو پہچانا حسین کا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. حسین نے بڑھ کے حبیب کا استقبال کیا، سینے سے لگایا. کسی ذریعے سے یہ خبر خیام اہل حرم میں پہنچ گئی کہ نصرت حسین کے لیے ان کے بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر آئے. فضا در خیمہ پہ آئیں، کہا حبیب مبارک ہو، رسول کی نواسی نے، علی و فاطمہ کی صاحبزادی نے تمہیں سلام کہا. وہ حبیب نے جملہ سنا، امامہ سر سے اتار دیا، خاک سر پر ڈالی، زمین پر گر کے تڑپنے لگے. کارے میں اس قابل کہ مجھے جناب زینب سلام کریں. ارے بھلا میرا یہ مرتبہ کہ شہزادی مجھے سلام کرے. میں کہوں گا حبیب ابھی تو آئے ہو، ابھی زینب کبریٰ نے سلام کہا ہے، لیکن جب زخموں سے چور ہو کے دنیا سے جاؤ گے، حسین لاشے پہ آئیں گے. حبیب سدھارو، میں بھی وہیں آ رہا ہوں جہاں تم جاؤ گے، اور امام تمہیں سلام کریں گے. صبح قیامت تک
چاہنے والے تمہاری قبر کی زیارت کریں گے. واہ محمد